لوگ سوچتے ہیں کہ جہاد افغانستان شروع ہوا اور 15 سال رہا، جہاد کشمیر کو 8 سال ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد اب آتی کیوں نہیں؟ راز یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت زیادہ شہید ہو، وہ شہادت کے درجے دینا چاہتا ہے اس امت کو۔ حضور نے فرمایا میری امت میں غالب اکثریت شہیدوں کی ہوگی، سبحان اللہ، کیونکہ شہید اس کو کہتے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی امت کی فضیلت ہے۔ شہید سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے خوش نصیبو، اللہ سے شہادت مانگا کرو، دعا کیا کرو شہادت کے لیے، خواہ تم میدان جہاد میں شہید نہ بھی ہو، مانگتے رہنے کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھائے جاؤ۔ اب خدا جانے حضور کی امت کے شہیدوں کی تعداد کتنی ہو، لیکن اس امت کی غالب اکثریت قیامت کے دن شہیدوں کے روپ میں اٹھے گی۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ اس امت میں نبوت کے بعد 3 درجے بڑے درجے، 3 درجے بڑے درجے امت میں۔ پہلا درجہ صدیقیت کا، نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر کا درجہ، سبحان اللہ، صدیقیت کے امام اس امت میں حضرت صدیق اکبر، مرتبہ صدیقیت کے پیشوا آپ ہیں۔ دوسرا بڑا مرتبہ اس امت میں شہادت کا مرتبہ ہے، اور شہادت کے مرتبے کے امام اس امت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا بڑا مرتبہ اس امت میں ولایت کا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، اور ولایت کے مرتبے کے امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے، بڑا حسین و جمیل مسئلہ ہے۔ نبوت کے بعد صدیقیت، صدیقیت کے بعد شہادت، سبحان اللہ، شہادت کے بعد ولایت، سبحان اللہ، یہ مرتبے۔ اس امت میں شہادت کی قیادت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد شہداء میں سب سے افضل درجہ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فاروق اعظم کے بعد شہیدوں کے اندر سب سے افضل مرتبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔
کے بعد سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ سید الشہداء ہیں، لیکن ان کو سید الشہداء کا خطاب ساری امت نے دیا ہے، اور سیدنا امیر حمزہ کو سید الشہداء کا خطاب خود حضور نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَهُوَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، میرے چچا حمزہ میری امت کے شہیدوں کے سردار. یہ ہے مرتبہ شہادت کا تھوڑا سا بیان عقیدہ اور مسلک اہل سنت کا یہ موقف ہے جو آپ کے سامنے رکھا. حضرات محترم، صدیقیت، شہادت اور ولایت یہ تینوں مرتبے امت میں مشکات نبوت سے تقسیم ہوئے ہیں. حضور کے سینہ علم نشراح سے، سینہ نبوت سے یہ فیض تقسیم ہوا امت میں صدیقیت کا، شہادت کا اور ولایت کا. اور حضور مرکز ہیں صداقت کے، شہادت کے اور ولایت کے. مرکز حضور کی ذات ہے. اور حضور ایک ایسا مرکز ہے کائنات میں کہ ہر مرتبہ کمال حضور کے گرد طواف کرتا ہے. صرف یہی 3 مرتبے نہیں، ہر کمال کا مرتبہ جو مخلوق کے لیے ممکن ہے، خواہ وہ نوری مخلوق ہو، خواہ ناری، خواہ آبی مخلوق ہو، خواہ خاکی، خدا کی خدائی میں کمال کے جتنے مرتبے ہیں وہ سب حضور کا طواف کرتے ہیں. اور حضور مرکز کمالات، مرکز کمالات. جب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو ماننے اور سمجھنے سے آپ کے عقیدوں میں نور آئے گا، روشنی آئے گی، آپ کو راہ ملے گی. تاجدار نبوت کی عظمت آپ کے دلوں میں اجاگر ہوگی کہ اللہ نے ہمارے حضور کو کتنا رتبہ عطا کیا. علامہ اقبال مرحوم بیمار ہوئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی. وہ قصیدہ ہے، 13 یا 14 اشعار ہیں. ایک شعر یہ بھی ہے. علامہ اقبال نے حضور کی بارگاہ میں اپنی بیماری کی فریاد یوں کی کہ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات. علامہ اقبال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 14 طبق کی کائنات کا حریم جو ہے وہ آپ کے گرد طواف کرتا ہے. 14 طبق آپ کے اردا گرد اس طرح طواف کرتے ہیں جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. تو حضور آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک نظر رحمت اقبال پہ بھی کر دو. یوں علامہ اقبال نے فریاد کی. حضور تشریف لائے، اقبال کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسی وقت شفا ہو گئی. یہ واقعہ بتانے سے مقصد صرف اتنا ہے کہ علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ 14 طبق